پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ڈائناسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی، اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 7ویں ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 61 سے لے کے صفحہ نمبر 70 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے گرنے اور دھماکے کے واقعے کے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد زمین پر پودوں اور درختوں کی شدید ترین قلت واقع ہونے سے شدید ترین غذائی بحران پیدا ہو چکا تھا، اور اسی سبب سبزی خور ڈائناسور جیسے ٹرائی سیراٹاپس اور اینکائلوسورس کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی، اور جو دیگر سبزی خور ڈائناسور دنیا میں باقی رہ گئے تھے وہ بھی بھوک کے سبب آہستہ آہستہ کر کے ہلاک ہوتے جا رہے تھے، مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے خوراک دستیاب ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اپنا آگے کی طرف بڑھنے کا سفر جاری رکھا ہوا تھا۔ خلیج میکسیکو میں شہاب ثاقب کے گرنے اور دھماکے کے اس واقعے کے بعد دن میں روشن زمینی سیارے کا خوبصورت نیلا رنگ آگ اور دھوئیں کے سبب گندے اور بھدے مٹیالے اور کالے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا زمینی سیارہ اپنی اصل شناخت کھو بیٹھا تھا، اور ہمارے زمینی سیارے کے اوپر مسلط راکھ اس گہرے بادل کے اس کمبل کی موٹائی کئی میل موٹائی پر محیط ہو گئی تھی۔ ٹرائی سیراٹاپس ڈائناسورس کی ایک اور جوڑی، جو اپنی جان بچانے کے لیے شمالی بحر الکاہل کی جہنمی وادیوں سے نکل کر بمشکل تمام فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ ان وادیوں سے فرار حاصل کرنے کے بعد غذا کی تلاش میں مسلسل محو سفر تھی۔ وہ ٹرائی سیراٹاپس ڈائناسورس کی جوڑی ایک بے حد طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر بحر الکاہل کے ایک ساحلی مقام پر آن پہنچی، مگر جس طرح سے شہاب ثاقب کے دھماکے نے زمین پر بے پناہ تباہی پھیلائی تھی، بالکل اسی طرح سے شہاب ثاقب کے دھماکے نے سمندر میں بھی تباہی اور بربادی پھیلا دی تھی، مگر پھر بھی زمینی جغرافیے نے اس زبردست تباہی کے اس دور میں بھی چند زمینی مقامات کو اس تباہی سے تاحال محفوظ رکھا ہوا تھا، جس میں بحر الکاہل میں موجود اس مقام پر چند جزیرے بھی شامل تھے، جو اس زبردست تباہی کے اثرات سے اس وقت تک تو محفوظ رہ گئے تھے، مگر اب ان محفوظ مقامات کی تباہی کی باری بھی آ چکی تھی۔ وہ ٹرائی سیراٹاپس ڈائناسورس کی جوڑی، جو گزشتہ 3 روز سے اپنے پرتھکن سفر کے بعد بحر الکاہل کے اس ساحلی مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس بات پر کبھی طور پر پر امید تھی کہ انہیں اس مقام پر غذا اور پانی میسر آ جائے گا۔ اسی طرح سے انہی شمال مغربی بحر الکاہل کی جہنمی وادیوں سے اڑ کر بمشکل تمام فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے اڑنے والے ڈائناسور کیٹسوکواتلس نے بھی گزشتہ 3 روز سے اپنی اس پرتھکن پرواز کے سفر کے بعد بحر الکاہل کے اسی مقام تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور وہ بھی اس بات پر امید تھا کہ اسے اس ساحلی مقام پر غذا اور پانی میسر آ جائے گا، مگر جب یہ سب ڈائناسور بحر الکاہل کے اس ساحلی سمندر کے مقام پر پہنچے تو عین اسی وقت سمندر نے ساحل کے اس مقام سے پانی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، اور پانی ان سے دور جانا شروع ہو گیا۔ یہ سب ڈائناسور جو بہت بھوکے اور پیاسے تھے، اور ابھی تک یہ ڈائناسور اپنی پیاس بھی نہیں بجھا پائے تھے، اور وہ پانی کے اس طرح سے دور سرک جانے پر بے حد حیران ہو رہے تھے۔ ان ڈائناسورس کو یہ منظر اور معاملہ بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس بارے میں حیران ہو ہی رہے تھے کہ بحر الکاہل کے سمندری پانی کی موجوں کا ایک بہت بڑا طوفان ان کے سروں پر آ پہنچا۔ یہ ایک 300 فٹ بلند پانی کی ایک بہت بڑی دیوار کی صورت میں ان پر نازل ہونے والا دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا اور طاقتور سونامی طوفان تھا۔
شہاب ثاقب کے اس دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زلزلے کی سائسمک لہروں کے سبب بحر الکاہل کے سمندر میں پیدا ہوا تھا۔ یہ سمندری طوفان اپنی بے انتہا تیز رفتاری سے شمال مغربی بحر الکاہل کے مرکزی ساحل کے مقام سے چند سیکنڈ ہی میں سمندری ساحل پر پہنچ گیا۔ یہ طاقتور سونامی اس قدر تیزی سے ساحل سمندر پر حملہ آور ہوا کہ کسی بھی ڈائناسور کو ساحل سے پیچھے کی طرف بھاگنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی، اور یہ طوفان اپنے ساتھ ان بے انتہا طاقتور اور وسیع ڈائناسورز کو تنکوں کی طرح بہا کر اپنے ساتھ سمندر میں لے گیا، جس سے یہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور فوری طور پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ زمینی ٹیکٹونک پلیٹوں کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے سبب زمین کی زیر سطح کئی مقام پر نئے فریکچر زون بن گئے تھے، جن کے سبب زمین کی زیر سطح پگھلی ہوئی چٹانوں کو لاوے کی صورت میں زمین سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تھا، اور پھر دنیا کے تمام مقامات پر آتش فشانی پہاڑوں سے وولکینک ایکٹیویٹی یعنی آتش فشانی شروع ہو گئی۔ اس آتش فشانی وولکینک ایکٹیویٹی کے شروع ہونے سے دنیا کے رہے سہے فضائی ماحول کی تباہی کے ساتھ ساتھ زمین کی سطح پر موجود پانی کے ذخیرے کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا تھا، اور اس زیر زمین آبی ذخیرے کے پانی میں زیر زمین پگھلے ہوئے لاوے کی گندھک کے اجزاء کی آمیزش نے پانی میں انتہائی زہریلی ہائیڈروجن سلفائڈ پیدا کر دی تھی، جس کے سبب زمین کی سطح پر ایسے گڑھے بن گئے تھے جن سے زمین کی زیر سطح پانی کے ساتھ شامل ان زہریلی گیسوں کے اجرا کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا، جو فضا میں شامل ہو کے اسے مزید مقدر کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کے زیر سطح دنیا کے دیگر مقامات پر موجود دریاؤں اور جھیلوں کا پانی بھی ان زہریلی گیسوں کے اجرا کے سبب زہر آلود ہو گیا تھا، اور ان زیر سطح زمینی آبی ذخائر سے زہریلی گیس ہائیڈروجن سلفائڈ آبی بلبلوں کی صورت میں نکلنی شروع ہو گئی تھی، جس سے ان زیر سطح آبی ذخائر کا پانی زہریلا ہونے کے سبب پینے کے لیے ناقابل استعمال ہو گیا تھا۔ ان آبی بلبلوں سے نکلنے والی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس کے فضا میں شامل ہونے سے رہی سہی آب و ہوا بھی زہریلی ہو گئی تھی۔ اس دنیا کے زندہ بچ جانے والے آخری ترین ڈائناسور سبزی خور کورونوسورس اور شکاری سورونوتھوئڈ بھی منگولیا کے ایک ایسے مقام پر ایک ایسے پانی کے ذخیرے کے قریب اپنی پیاس بجھانے کے لیے پہنچے تھے، مگر اس پانی کے ذخیرے سے بھی نابی بلبلوں کی صورت میں نکلنے والی قاتل زہریلی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس نے ان کے پھیپھڑوں کو فالج زدہ کر دیا تھا، اور وہ اس گیس نے ان کے پھیپھڑے غیر فعال کر دیے تھے، جس سے یہ دونوں ڈائناسور اسی وقت موقع پر ہی جان بحق ہو گئے تھے۔ شمال مغربی بحر الکاہل کی ایک اور وادی میں محصور ڈائناسورز کی آخری ترین لڑائی دنیا کے 3 انتہائی طاقتور ڈائناسورز کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ان ڈائناسورز کے درمیان یہ مقابلہ خوراک کے حصول کے لیے ہوا تھا، اور یہ خوراک محض ایک چھوٹی سی جھاڑی پر مشتمل تھی جو انتہائی مشکل حالات میں آگ سے جلنے سے بچ گئی تھی، جسے خوش قسمتی سے ایک انتہائی دیو ہیکل مگر بھوک سے نڈال کمزور بینائی والے سبزی خور اینکائلوسورس ڈائناسورس نے دریافت کیا تھا۔ عین اسی وقت ایک اور سبزی خور ڈائناسور ٹرائسیراٹاپس ڈائناسور بھی بھوک سے نڈال ہو کر عین اسی مقام پر آ دھمکا۔ ان دونوں سبزی خور ڈائناسورز کے درمیان ایک چھوٹی سی واحد جھاڑی کے حصول کے لیے اپنی زبردست دھاڑوں کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ اس لڑائی میں سبزی خور اینکائلوسورس ڈائناسور نے اپنی ہتھوڑا نما دم اور سبزی خور ٹرائسیراٹاپس ڈائناسور نے اپنے چہرے پر لگے 3 لمبے سینگوں کا خوب استعمال کیا۔ اب ان دونوں دیو ہیکل سبزی خور ڈائناسورز کی اس واحد چھوٹی سی جھاڑی کے حصول کے لیے جنگ جاری ہی تھی کہ عین اسی وقت دنیا کا سب سے بڑا اور واحد زندہ بچ جانے والا شکاری ڈائناسور ٹائرانوسورس ریکس بھی عین اسی لڑائی کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس بھوکے
भूखे शिकारी डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स ने अपनी एक खौफनाक धाड़ से इन दोनों लड़ाई में मशगूल सब्ज़ीखोर डायनासोर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया। सबसे पहले उसने सब्ज़ीखोर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर पर हमला कर दिया। सब्ज़ीखोर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर ने इस भूखे शिकारी डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स के साथ खूब मुकाबला किया, मगर कई दिनों से खुराक ना मिलने के सबब वो बेइंतहा कमज़ोर, लाग़र और नहीफ होने के सबब जल्द ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया और उस भूखे शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स ने उसकी पीठ पर चढ़कर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ही झटके में वार करके अपने इंतहाई ताकतवर जबड़े से उस सब्ज़ीखोर ट्राइसेराटॉप्स की गर्दन के मोहरे तोड़ दिए। इस तरह दुनिया का आखिरी ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर भी हलाक हो गया। सब्ज़ीखोर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर को हलाक करने के बाद इस भूखे शिकारी डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स ने दूसरे सब्ज़ीखोर एंकाइलोसोरस डायनासोर्स की तरफ अपना रुख किया। सब्ज़ीखोर एंकाइलोसोरस डायनासोर्स ने भी इस भूखे शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स का खूब मुकाबला किया, क्योंकि उस सब्ज़ीखोर एंकाइलोसोरस डायनासोर के जिस्म पर मौजूद कछुए की तरस पर हड्डियों की एक हिफाजती तह उसके जिस्म पर इन वहशी दरिंदों से बचाव का काम देती थी। मगर उस वक्त ये सब्ज़ीखोर एंकाइलोसोरस डायनासोर भी भूख से निढाल और नहीफ था, इसलिए उसकी ताकत भी इस भूखे शिकारी डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स के आगे जवाब दे गई और इस भूखे शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर ने सब्ज़ीखोर एंकाइलोसोरस डायनासोर को उठाकर उलट दिया और उसकी गर्दन के नरखरे को अपने जबड़े में चबाकर चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। मगर इस हमले के दौरान भूखे शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर का जिस्मानी तवाज़ुन उस वक्त बिगड़ गया। उसका बाहना पांव उस तड़पते हुए एंकाइलोसोरस की हिलती हुई हथौड़ा नुमा भारी भरकम दुम में उलझ गया, जिससे टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर लड़खड़ा कर अपने ही शिकार करता और हलाक करता ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर पर इस अंदाज में जाकर गिरा कि उस ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर का सबसे बड़ा शिकारी सींग टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर के सर में जा घुसा और यूं उसी वक्त इस टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर की मौत वाक़ई हो गई। साइंसदानों के मुताबिक इसी तरह की एक और आखिरी तरीन लड़ाई दो भूखे शिकारी टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर्स के दरमियान भी हुई थी। ये आखिरी लड़ाई मौजूदा अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक मैदानी इलाके के मकाम पर दो भूखे टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर्स को एक दूसरे का शिकार करने के लिए इन दोनों के माबैन लड़ी गई थी। इस खूनी लड़ाई में जख्मी होने के बाद लड़ाई से फरार इख्तियार करने वाले एक छोटे कद के टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर को, जो कि इस वक्त जख्मी हालत में था, को उसके मुखालिफ टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर ने उसका पीछा करते हुए इसके करीब पहुंचकर उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया था।